22,000 سے زیادہ مریض، لاہور میں 2 ہفتوں کے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، مریضوں میں غیر معمولی اضافے پر تشویش، صوبائی دارالحکومت کے لیے الگ ماڈل ترتیب دینے کا فیصلہ، وفاقی حکومت کو داخلی خارجی راستے سیل کرنے اور دکانوں کے نئے نظام اوقات کے بیچ سفارش، لاہور پولیس بھی 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے کاروبار کی حامی، سفارشات حکومت کو ارسال کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا شہریوں کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر مایوسی کا اظہار، اہم اجلاس میں کورونا مریضوں کے لیے درکار انجیکشن کی فراہمی میں تعطل فوری دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں 1 ہفتے کے دوران 700 انجیکشن فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کورونا خطرناک فیز میں داخل، وبا پھیلاؤ کے سبب سرکاری اسپتالوں کے ایچ ڈی یو اور آئی سی یو یونٹس میں گنجائش ختم ہو گئی۔ جناح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل میں تشویشناک مریضوں کے خصوصی وارڈز کے تمام بیڈز بھر گئے۔ سروسز میں 93% اور میو ہاسپٹل کے ایچ ڈی یو آئی سی یو میں 80% بیڈز فل۔ کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ ہسپتال میں تشویشناک مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی۔ پے در پے وار، لاہور میں کورونا کے تشویشناک مریضوں میں اضافہ، شہر میں صرف 34 وینٹیلیٹرز خالی رہ گئے۔ نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں 729 مریض داخل، 183 آئی سی یوز میں زیر علاج، 115 وینٹیلیٹرز پر موجود۔ 90 روز میں وائرس سے اموات 300 ہو گئیں، کیسز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 22,749 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش، چیئرمین سینٹ اور خواجہ عمران نذیر کا ایاز صادق کو فون، خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ 48 گھنٹوں میں پنجاب پولیس کے مزید 108 اہلکار وائرس میں مبتلا، فورس کے متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ 577 اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج، 455 صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ وبا کا شکار ہونے والے ڈی آئی جی آپریشن سہیل سکھیرا اور اے آئی جی فائنانس ڈاکٹر آصف شہزاد بھی صحت یاب ہو گئے۔ کورونا سے مالی بحران، نئے مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولی کا ہدف 21% کم کرنے کی تجویز، 295 ارب کی بجائے 230 ارب وصولی کا تخمینہ۔ نئے مالی سال میں پی آر اے 125 ارب اور محکمہ ایکسائز 32 ارب جمع کرے گا۔ مارکیٹ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1478 دکانیں سیز، 40 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے احتیاطی اقدامات نہ ہونے پر 33 ہائی رسک یونٹس بند کر دیے گئے ہیں، 1966 گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ وبا کی سنگین صورتحال، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ایک بار پھر مختلف اسامیوں کے انٹرویوز اور امتحان مؤخر کر دیے۔ 15 جون سے شیڈول امتحانات مؤخر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کے بعد سستی چینی بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ عدالتی حکم کے مطابق چینی کی 70 روپے فی کلو فروخت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر کی سب سے بڑی اکبری منڈی میں دکانداروں نے چینی کی خرید و فروخت بند کر دی، کہتے ہیں چینی 78 روپے میں خرید کر 70 روپے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ مہنگی روٹی مہنگا نان، وزیر اعلیٰ کے دعوے، ٹویٹ اور احکامات سب نظر انداز۔ 88 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ حرکت میں آئے، نہ ضلعی حکام جاگے۔ شہر میں حکومتی عمل درآمد چیلنج بن چکا، بغیر نوٹیفیکیشن اور منظوری روٹی اور نان کی مہنگے داموں پر فروخت جاری ہے۔ نجی کمپنیز کی ہٹ دھرمی 12ویں روز بھی جاری، ٹیکسز میں کمی، منافع اور قیمت اضافے کے لیے سپلائی نانستہ بند کرنے سے شہر کے 30% پمپس بند ہو گئے۔ شہری پیٹرول ڈیزل کے لیے خوار ہو کر رہ گئے۔ کھلے پمپ سے راشن بندی کا نظام متعارف کرا دیا، 300 روپے سے زیادہ کی فروخت پر پابندی آئے۔ پیٹرول کی قلت ہے، عوام چیخ رہے ہیں، وزیر اعظم 10 دن بعد کہتے ہیں کہ معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی درخواست کی سماعت پر ریمارکس، بولے مدینہ کی ریاست میں کتا بھی مر جائے تو خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، خاموشی سے کمیٹی بنانے کا مقصد کچھ لوگوں کو مفاد دینا تھا۔
بولے عجب تماشا ہے، عدالت مداخلت نہ کرے تو لوگوں کو حقوق بھی نہیں ملتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا ذمہ دار کون؟ 17 جون کو بڑے بڑوں کو پیش ہونے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعظم، سیکرٹری پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا کو طلب کر لیا۔ تمام متعلقہ افسران کو پیش ہونے سے 2 روز قبل تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی حکومت کا نیا امتحان، 6 آرڈیننس کی مدت ختم ہونے پر توسیع کی منظوری کے لیے تحریکیں تیار، اپوزیشن کے تعاون کے بغیر مدت میں توسیع مشکل ہوگی۔ کورونا سے جاں بحق سابق ایڈیشنل آئی جی مشتاق احمد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین، نماز جنازہ میں پسماندگان، رشتہ داروں اور پولیس افسران سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پولیس کے چاقو چاور دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سجادہ نشین چورہ شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں ملک بھر سے مشائخ اعظام، علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اور دورہ انگلینڈ کے لیے 29 رکنی ابتدائی اسکواڈ کا اعلان، گرین شرٹس کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت اظہر علی کے حوالے۔ ون ڈے اور T20 میں بابر اعظم ٹیم کی کمان کریں گے۔ ٹیم میں سابق کپتان سرفراز احمد کی بھی واپسی، وکٹ کیپر محمد رضوان بھی شامل، عابد علی، فخر زمان، امام الحق، شان مسعود بطور اوپنر، اسد شفیق، محمد حفیظ، شعیب ملک بھی ٹیم میں شامل۔ 22,000 سے زیادہ مریض، لاہور میں 2 ہفتوں کے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، مریضوں میں غیر معمولی اضافے پر تشویش، صوبائی دارالحکومت کے لیے الگ مورل ترتیب دینے کا فیصلہ، وفاقی حکومت کو داخلی خارجی راستے سیل کرنے اور دکانوں کے نئے نظام اوقات کے بیچ سفارش، لاہور پولیس بھی 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے کاروبار کی حامی، سفارشات حکومت کو ارسال کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا شہریوں کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر مایوسی کا اظہار، اہم اجلاس میں کورونا مریضوں کے لیے درکار انجیکشن کی فراہمی میں تعطل فوری دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں 1 ہفتے کے دوران 700 انجیکشن فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کورونا خطرناک فیز میں داخل، وبا پھیلاؤ کے سبب سرکاری اسپتالوں کے ایچ ڈی یو اور آئی سی یو یونٹس میں گنجائش ختم ہو گئی۔ جناح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل میں تشویشناک مریضوں کے خصوصی وارڈز کے تمام بیڈز بھر گئے۔ سروسز میں 93% اور میو ہاسپٹل کے ایچ ڈی یو آئی سی یو میں 80% بیڈز فل۔ کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ ہسپتال میں تشویشناک مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی۔ پے در پے وار، لاہور میں کورونا کے تشویشناک مریضوں میں اضافہ، شہر میں صرف 34 وینٹیلیٹرز خالی رہ گئے۔ نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں 729 مریض داخل، 183 آئی سی یوز میں زیر علاج، 115 وینٹیلیٹرز پر موجود۔ 90 روز میں وائرس سے اموات 300 ہو گئیں، کیسز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 22,749 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش، چیئرمین سینٹ اور خواجہ عمران نذیر کا ایاز صادق کو فون، خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ 48 گھنٹوں میں پنجاب پولیس کے مزید 108 اہلکار وائرس میں مبتلا، فورس کے متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ 577 اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج، 455 صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ وبا کا شکار ہونے والے ڈی آئی جی آپریشن سہیل سکھیرا اور اے آئی جی فائنانس ڈاکٹر آصف شہزاد بھی صحت یاب ہو گئے۔ کورونا سے مالی بحران، نئے مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولی کا ہدف 21% کم کرنے کی تجویز، 295 ارب کی بجائے 230 ارب وصولی کا تخمینہ۔ نئے مالی سال میں پی آر اے 125 ارب اور محکمہ ایکسائز 32 ارب جمع کرے گا۔ مارکیٹ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1478 دکانیں سیز، 40 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے احتیاطی اقدامات نہ ہونے پر 33 ہائی رسک یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔
1966 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया है। वबा की संगीन सूरत-ए-हाल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार फिर मुख्तलिफ असामियों के इंटरव्यूज और इम्तिहान मौखर कर दिए। 15 जून से शेड्यूल इम्तिहानात मौखर करने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल के बाद सस्ती चीनी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त का नोटिफिकेशन जारी। शहर की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं चीनी 78 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। महंगी रोटी महंगा नान, वजीर आला के दावे, ट्वीट और अहकामात सब नजरअंदाज। 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकत में आए, ना ज़िले हुकाम जागे। शहर में हुकूमती अमल दरामद चैलेंज बन चुका। बगैर नोटिफिकेशन और मंजूरी रोटी और नान की महंगे दामों पर फरोख्त जारी है। निजी कंपनीज की हड़धर्मी 12वें रोज भी जारी। टैक्सेस में कमी, मुनाफा और कीमत इजाफे के लिए सप्लाई नानिस्ता बंद करने से शहर के 30% पंप बंद हो गए। शहरी पेट्रोल डीजल के लिए ख्वार होकर रह गए। खुले पंप से राशन बंदी का निजाम मुतारिफ करा दिया। 300 रुपए से ज्यादा की फरोख्त पर पाबंदी आए। पेट्रोल की किल्लत है, अवाम चीख रहे हैं। वजीर आजम 10 दिन बाद कहते हैं कि मामले को देख रहा हूं। क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। बोले, मदीना की रियासत में कुत्ता भी मर जाए तो खलीफा जवाबदेह होता है। खामोशी से कमेटी बनाने का मकसद कुछ लोगों को मुफाद देना था। बोले, अजब तमाशा है, अदालत मुदाखलत ना करे तो लोगों को हकूक भी नहीं मिलते। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जिम्मेदार कौन? 17 जून को बड़े बड़ों को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। तमाम मुतल्लिका अफसरान को पेश होने से 2 रोज कबल तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया। पंजाब असेंबली में PTI हुकूमत का नया इम्तिहान। 6 ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने पर तौसी की मंजूरी के लिए तहरीकें तैयार। ऑपोजिशन के ताउन के बगैर मुद्दत में तौसी मुश्किल होगी। कोरोना से जान बहक साबिक एडिशनल IG मुश्ताक अहमद की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में पसमानदिगान, रिश्तेदारों और पुलिस अफसरान समेत दीगर ने शिरकत की। पुलिस के चाको चावल दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सजादा नशीन चोरा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में मुल्क भर से मुशाइख अज़ाम, उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। और दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स की टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के हवाले। वनडे और T20 में बाबर आजम टीम की कमान करेंगे। टीम में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी शामिल। आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद बतौर ओपनर। असद शफीक, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक भी टीम में शामिल होंगे।